اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کے مختلف جہات کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم اس مقام پہ ایک اور جہت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ اپنے اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بھی ظہور فرمائیں گے۔ یعنی آپ کے ظہور اور قیام کا ایک مقصد دشمنوں سے، جنہوں نے ظلم کیا محمد و آل محمد پر، جنہوں نے ظلم کیا دین کے اوپر، جنہوں نے ظلم کیا عباد صالحین کے اوپر، مومنین کے اوپر، ان کو قتل کیا، ایسے لوگوں سے انتقام لینا بھی قیام قائم کے مقاصد میں سے ہے۔ قیام قائم کے مقاصد میں سے ایک اعلیٰ ترین مقصد پورے دین کو، اسلام کو پوری دنیا پہ، پورے دنیا کے اوپر رہنے والی مخلوق کے اوپر نافذ کرنا، عملی طور پہ ان کو سمجھانا اور ان کو اس پہ عمل کروانا، یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے۔ لیکن انتقام جو ہے نا، قاتلان امام حسین سے، قاتلان اہل بیت سے، قاتلان زہرا سے، جن جن لوگوں نے ظلم کیا اہل بیت کے اوپر، محمد و آل محمد کے اوپر، ان سے انتقام لینا، یعنی جن جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے انتقام لینا، یہ جو ہے امام زمانہ کے مقاصد قیام اور ظہور میں سے ہے۔ اور ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سارے روایات ہیں اس حوالے سے۔ یہ روایت دلائل الامامت کتاب کے اندر موجود ہے۔ راوی نے سوال کیا، یبن رسول اللہ الستم کلکم قائمین بالحق، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا آپ سب حق کے لیے قیام کرنے والے نہیں ہو، حق کا پرچار نہیں کر رہے ہو؟ تو امام زمانہ ہی کو قائم کیوں کہا جا رہا ہے؟ امام العصر، امام مہدی علیہ السلام ہی کو قائم کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو قالا لما قتل جدی الحسین زجت الملائکہ بالبقاء والنہیب، تو امام نے جواب دیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا لقب قائم کیوں ہے؟ فرمایا جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو ملائکہ جو ہیں انہوں نے بہت آہ و بکا کی۔ وقالوا الہنا اتصفح امن قتل صفوتک وابن صفوتک، کہ اے پروردگار، اے ہمارے معبود، کیا تو اس کو، یعنی جس کو قتل کر دیا گیا وہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے اور برگزیدہ بندے کا بیٹا ہے، تو کیا ان لوگوں کو، ان قاتلوں کو آپ معاف کر دو گے؟ وخیرتک من خلقک، اور یہ اس تیرے بندے کو قتل کیا گیا کہ جو تیری مخلوق میں تیرا، یعنی تو نے اسے اختیار کیا ہوا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ قِرُّ مَلَائِكَتِي، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، ان فرشتوں کی طرف کہ اے میرے ملائکہ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان سب قاتلان حسین سے ضرور انتقام لوں گا۔ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ عرصے بعد لوں۔ ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وَلْدِ الحسین علیہ السلام، پھر ملائکہ کے لیے اللہ نے امام حسین کی اولاد میں سے جو سارے ائمہ ہیں ان کی زیارت کروائی گئی ملائکہ کو۔ فسرت الملائکہ بذالک، ملائکہ اس بات سے خوش ہو گئے۔ ورعوا احدہم قائما یصلی، تو وہ عالم انوار میں ایک ہستی کو دیکھا کہ وہ قیام کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال سبحانہ بہذا القائم انتقم منہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس قائم کے ذریعے میں ان سے انتقام لوں گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو قائم آل محمد کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ عالم انوار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے بھی قائم کہا جاتا ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ قیام کریں گے، یعنی باقاعدہ کھڑے ہوں گے اس مقصد کے لیے کہ لوگوں سے، قاتلان حسین سے، قاتلان اہل بیت سے، ظالمین سے انتقام لیا جائے۔ ایک روایت عمالی میں موجود ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی روایت کہ ملائکہ نے آہ و بکا کی امام حسین علیہ السلام قتل کے بعد، اور پھر جو ہے وہی شکوہ کیا کہ پروردگار، کیا تیرے
برگزیدہ بندے سے ایسے کر دیا جائے گا اور تو انتقام نہیں لے گا۔ قال فاقام اللہ لہم ظل القائم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم علیہ السلام کا سایہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ کھڑا کیا، یعنی ان کے نور کو جو ہے نا اس کو دکھایا، یا نورانی صورت میں جیسے بھی دکھایا، جیسے کہ بعض روایت میں وقال بہذا انتقم لہو من ظالمیہ، اس قائم کے ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کرنے والوں سے میں انتقام لوں گا، یہ روایت بھی بتا رہی ہے۔ اسی طرح غیبت النعمانی کتاب جو معروف معتبر کتاب ہے، اس میں بھی ایک روایت ہے، فرمایا زاد الفرات علی عہد امیر المومنین فرکب هو و ابناء الحسن والحسین، مولا علی علیہ السلام جو ہے نا وہ فرات کے کنارے پہنچے، امام حسن و حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے، فمر بثقیف، تو ثقیف کے جو ایک خاندان ہے، جیسے مختار ثقفی جس خاندان سے ہیں، تو یہ اس خاندان کے پاس سے گزرے مولا امیر المومنین علیہ السلام، فقالوا قد جاء علی یرد الماء، چونکہ پانی فرات میں بہت زیادہ آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام اس پانی کو واپس کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فقال علی اما واللہ لاقتلن انا وابنائی ھذان، امام نے فرمایا میں بھی قتل کیا جاؤں گا اور میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین بھی قتل کیے جائیں گے۔ ولا یبعثن اللہ رجلا من ولدی فی آخر الزمان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری زمانے میں میری اولاد سے ایک مرد کو بھیجے گا، یطالب بدمائنا، وہ ہمارا جو ہے نا ہمارے خون کا بدلہ لے گا۔ یا لسارات الحسین این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہ کربلا میں قتل ہونے والے کے خون کا طلب کرنے والا کہاں ہے، امام کی زیارت میں موجود ہیں یہ جملے۔ ولا یغیبن عنہم تمیزا لأہل الضلالہ، اور ان لوگوں سے یہ امام غائب ہو جائیں گے تاکہ گمراہ لوگ ان کو الگ کیا جا سکے کہ گمراہ کون ہے۔ حتی یقول الجاہل ما للہ فی آل محمد من حاجہ، یہاں تک کہ جاہل لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ آل محمد میں اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے نا اس کی رغبت نہیں ہے، تو اس وقت امام کا قیام ہوگا اور گمراہ لوگ اس غیبت میں جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو ہدایت پہ باقی رہیں گے، ایمان پہ باقی رہیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ، اور جن روایات سے یہ بات سمجھ آئی کہ تمام دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول خدا سے انتقام لینے والی ہستی کا نام امام زمانہ ہے، اور ان کو قبروں سے اٹھا کے انتقام لیا جائے گا، اور اسی کو رجت کہتے ہیں۔ جیسے دو نبی جو تھے عزیز اور عزیر، اللہ نے ان کو موت، ایک کو موت دے دی اور 100 سال بعد زندہ کیا، تو وہ بھی رجت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور امام زمانہ کے زمانے ظہور کے بعد بھی رجت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔